اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول و عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن جھوٹ ہے. جھوٹ ایسا گناہ ہے جسے گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر جو کہ قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من ہوا، اس کی جو کاذب کفار، جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ نہیں بولتا، جو حق بات نہیں کہتا، اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی جھوٹ بولنا اس قدر گناہ ہے، اس قدر بری بات ہے، اس قدر بدبختی ہے، اس قدر جہالت ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جائے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں. جیسے ایک پیاسا ہے اور بارش میں جائے، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بارش میں جائے اور پیاسا رہ جائے؟ ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بارش میں جائے اور اپنا منہ بند کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. بالکل اسی طرح سے کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حق بات نہیں کہتا، جو حق بات کہنے سے ڈرتا ہے، جو سچ بولنے سے گھبراتا ہے، جو سچ بولنے سے ڈرتا ہے، وہی شخص ہے کہ جو جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ جھوٹ وہی بولتا ہے، جھوٹا شخص اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک والی بال، اگر وہ سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے پھر بھی اس کے اندر پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں جاتا، پھر بھی وہ سیراب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ پاور ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے پھر بھی وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک پلاسٹک کا بیج اگر ہم اسے مٹی میں بوئیں، کتنی ہی حفاظت کریں، کتنا ہی اس کو پانی دیں اور بہار کا موسم ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی وہ پلاسٹک کا بیج اگ سکتا ہے؟ بتائیے نا، اگ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم پلاسٹک کا بیج مٹی میں بوئیں، اسی طرح ہم پلاسٹک کا بیج جنت الفردوس میں لگائیں تو وہ کبھی بھی اگ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین میں تو کمی نہیں ہے، پانی میں تو کمی نہیں ہے، زمین میں تو کمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ پروان چڑھ سکے۔ تو جیسے ایک بیج کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، قابلیت کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی قابلیت کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر قابلیت نہیں ہوگی، اگر انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے یا نبی کی محفل میں چلا جائے یا ان کے گھر میں بیاہ کر بھی آ جائے، تب بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں بیاہ کر آئی تھی پھر بھی ہدایت نہیں پائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر قابلیت ہی نہیں تھی، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کے اندر ایبلٹی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ہدایت نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جو چیز انسان کو سب سے پہلے چاہیے وہ انسان کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر ایبلٹی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند تر تلاوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو عزیزان محترم دیکھیے گا کہ جھوٹ بولنا اس قدر بدبختی ہے، اس قدر جہالت ہے، اس قدر خباثت ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جائے اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل جو کہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے،
اس کی آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما بے شک یفتری الکذب جھوٹ کو وہی گڑھتے ہیں، جھوٹ وہی بولتے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بیآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکاذبون جو جھوٹے ہیں۔ توجہ ہے نا کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جسے رسول پر ایمان نہیں ہوتا، جسے ائمہ معصومین پر ایمان نہیں ہوتا، جسے دین پر ایمان نہیں ہوتا، جسے اسلام پر ایمان نہیں ہوتا، جسے قرآن پر ایمان نہیں ہوتا، جسے قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، یہ آیت مباہلہ ہے، یہ آیت محمد و آل محمد کی شان میں اتری۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیسائیوں نے علم اور دلیل کا انکار کیا اور مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے فمن حاجاکا، پس جو بھی آپ کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آئے، فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے باوجود جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، فقل پس آپ کہہ دیجئے، ندعو آؤ، فقل پس آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا ہم اپنے نفس کو، وانفسکم اور تم اپنے نفس کو، ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ ہے نا، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ابناءنا میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ ابناءنا میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، نساءنا میں بہت سی عورتیں آ سکتی ہیں، اور انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں، لیکن تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ برے مدینے میں رسول اللہ نے ابناءنا کی جگہ پہ جس کو چنا وہ امام حسن اور حسین کی ذات ہے، اور نساءنا میں جس کو چنا اگرچہ بہت سی خواتین تھیں، لیکن نساءنا میں جس کو چنا وہ مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، فخر مریم، فخر ہاجرہ، فخر آسیہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ، مطہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، بطول عذرا، سیدات النساء العالمین
اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پر قرباں ہیں یا زہرا، تجھ پر قرباں ہیں یا زہرا۔ مل کر جواب دیں۔ تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا۔ جناب سیدہ کی ذات پر بآواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو جب آئی نفس کی بات کہ تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں، جب نفس کی بات آئی تو دیکھو تو صحیح رسول نے کس کا انتخاب کیا، رسول نے کس کو چنا، رسول نے کس کو بلایا۔ اگر چنا تو فقط ایک کو چنا، بھرے مدینے میں ایک کا انتخاب کر کے بتایا کہ سارا مدینہ ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف اور امیر المومنین ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور علی مرتضیٰ ایک طرف۔ اور اگر علی بھی اصحاب کی طرح ہوتے تو اصحاب کی صف میں کھڑے ہوتے، لیکن رسول خدا نے علی کو اپنے بستر پر سلا کر بتایا۔ فتح مکہ والے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کو شانوں پر کھڑا کر کے بتایا، اور غدیر خم کے میدان میں علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف۔ من کنتم مولا علی علی، من کنتم مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، عباس کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی، کلثوم کا بابا علی علی، کعبے کا بابا علی علی، کعبے کا بابا علی علی، مولود کعبہ علی علی، مولود کعبہ علی علی۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ محمد وعجل۔ تو یہاں پر رسول نے کیا بتایا؟ رسول نے بتایا کہ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہ روح کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ حیدر 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 حیدر، میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا شافی محشر، حیدر حیدر حیدر
یا علی حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. چونکہ اب ماحول بن گیا ہے تو میں امیر المومنین کی شان میں چند جملے عرض کرتی چلوں کہ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، من کنتم مولا علی علی، من کنتم مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، ہے مالک منبر علی علی، ہے مالک منبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، عظمت امام علی علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہاں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، نساءنا میں بہت سی عورتیں آ سکتی تھیں، انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے تھے، لیکن رسول خدا ابناءنا کی جگہ میں فقط 2 بیٹے لے کر گئے، نساءنا میں فقط 1 عورت لے کر گئے، انفسنا میں فقط 1 نفس لے کر گئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بیچنی تھی جھوٹوں پر لعنت، اس لیے وہی ساتھ جا سکتا تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہ بولا ہو. اس لیے رسول خدا کے ساتھ سچے گئے، صادقین گئے، کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ ساتھ گئے. اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب عیسائیوں نے ابناءنا کی جگہ پر امام حسن اور حسین کو دیکھا، نساءنا کی جگہ پہ جب جناب سیدہ کو دیکھا، اور انفسنا کی جگہ پہ شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار، مولا کائنات، امیر المومنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب کو دیکھا. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو عیسائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں کو بھی حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں.
اس لیے عیسائیوں نے طے کیا کہ ہم ہار کو تو قبول کرتے ہیں لیکن لعنت کو قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن رسول خدا کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن مولا علی کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن جناب سیدہ کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن حسن و حسین کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کریں گے. اس لیے عیسائیوں نے طے کیا کہ ہم ہار کو قبول کر لیتے ہیں لیکن لعنت کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے مباہلے کو کینسل کر دیا، انہوں نے مباہلے کو ختم کر دیا، لیکن اللہ نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا، آیت مباہلہ کو ختم نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا؟ طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب مباہلہ کینسل ہو گیا، مباہلہ ختم ہو گیا تو آیت مباہلہ کو بھی کینسل ہونا چاہیے تھا. کیوں کینسل نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سینے میں آیت مباہلہ کو رکھ کر امت مسلمہ کو یہ بتایا، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ قیامت تک جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی امام حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. ارے نادا تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے نادا تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے. ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہیں یا زہرا، تیرا مقصد بھی یا زہرا، بس دین کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، بس دین کی بقا ہے یا زہرا. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی. تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹ وہی بولتا ہے جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے.
اب میں نے یہاں تک آپ کے سامنے آیات کے زیر میں حدیث وہ جھوٹ کو واضح کیا. اب میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جھوٹ کو واضح کرتی چلوں، جھوٹ کے نقصانات کو واضح کرتی چلوں کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد والے محمد باجل فرد. منافق کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا خیانت کرتا ہے، اور تیسرا عہد توڑتا ہے، وعدہ توڑتا ہے. اور جھوٹ کفر کا بھی سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے، اور گناہ کفر کا سبب ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ اپنے بولنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ اس میں ہلاکت اور تباہی ہے. اور جھوٹے سے انسانی صورت چھین لیتا ہے. رسول اللہ جناب زہرا سے فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد باجل فرد. کہ شب معراج میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ جس کا منہ سور جیسا ہے اور جسم خچر جیسا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتی تھی اور فساد پھیلاتی تھی. اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے معراج پہ ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو الٹا لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ اس شخص کو ایسے عصا مارتا کہ اس کا منہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو وہ شخص دوبارہ اسی حالت میں آ جاتا. تو فرشتہ اسی عمل کو دوبارہ دہراتا، اسی عمل کو دوبارہ کرتا. تو جب میں نے اس عذاب کا سبب پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتا، یہ ایسا جھوٹ بولتا کہ جس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچتا، جس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچتا. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ایسے ہی عذاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے مخصوص عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، بآیاتنا، جو میری آیات پر، سوفا، ان قریب، نسلیہم، یہ جلیں گے، نارن، آگ میں، کلما نازجت، ان کی جلیں گی، جلودہم، جلدیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن، ان کی جلدوں کو غیرہا، نئی جلدوں میں، لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے، اور جھوٹا دوستی کے لائق نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ سچ بولتا ہے تو کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا. اسی طرح جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی چابی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد والے محمد باجل فرد. تمام برائیوں کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل فرجهم کہ تمام برائیاں ایک کوٹری میں بند ہے جس کوٹری پر تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلکڑ بنا دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھول مسلط کر دیتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو دوسرا جھوٹ پہلے جھوٹ کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح وہ تمام لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کہ تمام برائیاں ایک کوٹری میں بند ہے، ایک کمرے میں بند ہے جس کمرے میں تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. جہاں تک میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کے نقصانات بیان کیے، اب میں آپ کے سامنے جھوٹ کی قسمیں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں سب سے پہلی کہ ایسا جھوٹ بولنا کہ جس سے جھگڑا پیدا ہو، جس سے فساد پیدا ہو. یعنی ایسا جھوٹ بولنا کہ جس سے جھگڑا ہو، فساد ہو اور لڑائی ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اور جتنا جھوٹ بولے گا، جتنا اس سے نقصان ہوگا، جتنی اس سے لڑائی ہوگی، جتنا فساد ہوگا، اس شخص کو اتنا ہی عذاب ہوگا. اگرچہ جھوٹ ہنسی مذاق کا کیوں نہ ہو، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو تفریح، ٹائم پاس کے لیے بولا جائے. اور ایسا جھوٹ بولنا کہ جس میں ہیلپنگ ورڈز پائے جائیں، جس میں ہنٹس پائے جائیں، کہ جس سے بولا جائے جھوٹ، جس سے مذاق کیا جائے، اس کو یہ پتا ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، اسے گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم ہے بناوٹی خواب، یعنی ایسا خواب بیان کرنا جو حقیقت میں ایسا خواب نہ دیکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کہ بڑے گناہ 3 طرح کے ہیں. سب سے پہلا مجھ پر بہتان باندھنا، یعنی ایسی بات کہنا، ایسی بات بتانا کہ جو میں نے نہ کہی ہو. اور دوسرا بناوٹی خواب، یعنی ایسا خواب بیان کرنا کہ جو حقیقت میں خواب میں ایسا نہ دیکھا ہو. اور تیسرا کسی کا باپ کسی کی جگہ اور بتانا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اسی طرح کیا مبالغہ کرنا بھی جھوٹ ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو 1 یا 2 مرتبہ بات کہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، اور جو سن رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، تو یہ مبالغہ کرنا جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح کیا کہاوتیں بیان کرنا بھی جھوٹ ہے. ایسی کہاوتیں بیان کی جائیں کہ جس کے پیچھے مقصد ہو، کہ جس کے پیچھے کوئی ہدف ہو، کہ جو کسی کو سمجھانے کے لیے بیان کی جائیں، وہ کہاوتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح سے معاویہ نے امام حسن کو اپنی محفل میں طعنہ دینے کے لیے بلایا اور امام حسن عمر بن عثمان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے تو اس چیز سے آشنا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، تو اس سے آشنا ہی نہیں ہے. تو ایک ایسے مچھر کی مانند ہے کہ جو درخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور جب وہ اٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے درخت مضبوطی سے کھڑا رہ، کیونکہ میں تیرے اوپر سے
اتر رہا ہوں۔ تو وہ درخت جواب دیتا ہے کہ نہ تو مجھے تمہارے آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی مجھے تمہارے جانے کا پتہ چلے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط درخت کی طرح ہیں، ہم ایک مضبوط درخت کی طرح ہیں اور تم ایک ایسے مچھر کی مانند ہو کہ جو درخت پر آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور جب وہ جاتا ہے تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یعنی جو امام کو برا بھلا کہتا ہے وہ ایک مچھر کی مانند ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ معصومین کو کیا عزت و احترام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے۔ اسی طرح میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں کہ عیسائیوں نے ہار کو تو قبول کر لیا لیکن لعنت کو قبول نہیں کیا، پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیا لیکن امام حسن کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا، پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیا لیکن امام حسین کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا، پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیا لیکن مولا علی کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا، عیسائیوں نے پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیا لیکن جناب سیدہ کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا، عیسائیوں نے پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیا لیکن رسول خدا کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا۔ لیکن افسوس ہے اس مسلمانوں پر، افسوس ہے امت رسول پر، افسوس ہے رسول کی امت پر۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو ستایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو قیدی بنا کر دیار در دیار درباروں میں پھرایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میرے نواسے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں؟ عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پر خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہو گیا، 11 محرم آ گئی، جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا، جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی تو بھائی کے لاشے کو بے غور و کفن دیکھا، بھائی کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا وہ لاشا دیکھا جسے کوئی بھی بہن برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بہن کو بھائی کا لاشا اس طرح دیکھنا پڑے، لیکن جو منظر جناب زینب نے دیکھا کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی کہ جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا سر جسم سے جدا دیکھا، بھائی کا بدن بے غور و کفن دیکھا، بھائی کا لاشا خون میں ڈوبتے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں رسن کو بندھے دیکھا، اپنے ہاتھوں کو پسے گردن بندھے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا۔ جناب زینب جب بھائی کی لاش پر پہنچی، بھائی کے لاشے کو جب ایسے دیکھا تو جناب زینب زین سے زمین پر اس طرح گری جس طرح عصر عاشور حضرت عباس زین سے زمین پر گرے تھے۔
اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت عباس کے تو بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تھے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب کے بازو تھے، لیکن ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تو اس طرح گری جس طرح عصر عاشور حضرت عباس گرے تھے۔ جناب زینب بھائی کی لاش پر گرنے کے بعد بھائی کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا اور فرمانے لگی، انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا تو ہی حسین ہے جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا نانا جس کے لیے سواری بنتے تھے، کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا جنت سے جس کے لیے لباس آتا تھا، کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا جبرائیل جس کا جھولا جھلاتا تھا، کیا تو وہی حسین ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور بھائی کی لاش کو غور سے دیکھنے لگی۔ جب بھائی کا بدن صحیح و سالم نظر نہ آیا تو جناب زینب نے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ لیا اور تاریخ کہتی ہے، تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب محمدا صلی علیک ملائک السماء ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک صبایا۔ تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو چیخ ماری اور ایک نوحہ پڑھا۔ وہ نوحہ اس طرح پڑھا، بصوت حزین، کپ کپاتی ہوئی آواز سے، وقلب کئیب، اور ٹوٹے ہوئے دل سے۔ آپ نے شاعروں کی زبان سے تو نوحے سنے ہوں گے، آپ نے خطیبوں کے تو مصائب سنے ہوں گے، خطیبوں کی زبان سے تو مصائب سنے ہوں گے، لیکن ایک دکھیا بہن کے بھی مصائب سنیے۔ ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کی جانب، نانا کے روضے کی جانب رخ کیا اور آواز دینے لگی۔ آواز دے کر کہتی ہیں، وا محمد صلی علیک ملائک السماء، کہ نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد کیا مصیبتیں آئیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے حسین پر کیا مصیبتیں آئیں۔ ھذا حسین بالعریٰ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے آسمان کے نیچے بے غور و کفن کٹا ہوا سر آپ کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، مرمل بالدماء۔ نانا آپ کے نواسے حسین کا لاشا خون سے لپٹا ہوا ہے۔ نانا آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کو کیسے غسل دیا گیا، مرمل بالدماء۔ نانا آپ کے نواسے حسین کو پانی سے نہیں بلکہ آپ کے نواسے حسین کو حسین کے خون سے ہی غسل دیا گیا۔ اور ایک ایسا جملہ عرض کیا کہ جو میں تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن اس خوف سے کہیں آل محمد کے مصائب نہ رہ جائیں، میں معافی مانگ کر عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ جناب زینب نے فرمایا، نانا مقطع الاعضاء، مقطع الاعضاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے بدن کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے جائیں۔ نانا کچھ اعضاء تو ٹوٹ گئے اور کچھ اعضاء تو کٹ گئے،
نانا باپ پوچھیں گے نا کہ جسم کے کیسے اعضاء جا بجا ہو گئے، کیسے جسم کے اعضاء ٹوٹ گئے۔ نانا مقطع الاعضاء، آپ کے نواسے حسین کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب کربلا کے بن میں لعینوں نے حکم دیا کہ تمام گھوڑوں پر، تمام لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی تو ان لعینوں نے حکم دیا کہ لاشوں کی پامالی پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ہر کوئی اپنے قبیلے سے آتا، اپنے عزیز کا لاشا لے جاتا۔ حر کے قبیلے والے آئے، حر کا لاشا لے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا لے گئے، لیکن فقط ایک لاشا رہ گیا، وہ آپ کے حسین کا لاشا تھا۔ نانا آپ کے نواسے حسین کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے، 5 گھوڑے مشرق کی جانب اور 5 گھوڑے مغرب کی جانب۔ نانا فقط آپ کے حسین کا لاشا رہ گیا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ 5 گھوڑے مشرق کی جانب دوڑائے گئے اور 5 گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے اور درمیان میں فقط ایک لاشا رہ گیا۔ نانا وہ آپ کے حسین کا لاشا تھا۔ جس نے امام حسین کی لاش کی پامالی کے لیے گھوڑے دوڑائے تھے، وہ آ کر عمر سعد سے کہنے لگا کہ عمر سعد سب سے بڑا انعام مجھے دینا۔ تو عمر سعد نے کہا کہ اے لعین، تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جو تجھے سب سے بڑا انعام دیا جائے؟ تو وہ لعین کہتا ہے کہ میں نے حسین کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے بدن کا کوئی بھی حصہ صحیح و سالم نہ رہا، جس کی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا کہ نانا مقطع الاعضاء، نانا آپ کے نواسے حسین کے بدن کا حصہ کوئی بھی صحیح و سالم نہ رہا۔ اور آخری جملہ جناب زینب نے کہا وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، نانا آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا، کبھی کوفے کے بازار میں لے جایا گیا، کبھی شام کے بازار میں لے جایا گیا، کبھی شرابیوں کے مجمع میں لے جایا گیا، جس کی وجہ سے جناب سجاد کو بہت تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے جناب سجاد کو یہ کہنا پڑا اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ مجھے شام کے دربار میں اس طرح گھسیٹا جاتا تھا کہ جس طرح حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ باواضح بلند تر